अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज एक आलिमी शोहरत याफ्ता शनाखा जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हुज़ूर अलहाज क़िबला उवैस रज़ा क़ादरी सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़, जो हिंदो पाक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उश्शाक़े रसूल के दिलों की जान बने हैं, उनके ताल्लुक़ से एक गलत फहमी और उनके ताल्लुक़ से एक गलत टिप्पणी जो लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, आज उनका इंकशाफ करने के लिए, आज उनकी वकालत करने के लिए रूबरू हो गया हूँ। अचानक मैं फ़ेसबुक खोला तो एक फ़ेसबुक यूज़र जनाब नौशाद आलम चिश्ती साहब का पोस्ट पढ़ा। मुझे काफ़ी हैरत भी हुई और दुख भी हुआ कि आखिर इस तरह की सोच रखने वाले लोग दुनिया से मर क्यों नहीं जाते हैं, दुनिया में ज़िंदा क्यों हैं। ये तो सुना था कि गैरों में अंधभक्ति है, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारे मजहब इस्लाम में भी कुछ लोग अंधभक्त बने पड़े हुए हैं और नफ़रती चिंटू की बुनियाद पर वो न जाने गलत टिप्पणियां कर रहे होते हैं। तो आइए कुछ कमेंट्स भी है और उस पोस्ट को भी हम जाहिर करेंगे और अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब के किन वीडियो और किन बातों पर इन लोगों की खलबली मची हुई है और इनको तकलीफ़ और इसका दर्द जो है इसको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। आइए सबसे पहले तो हम उस वीडियो को आपके सामने रखते हैं ताकि उस वीडियो को आप सही तरीके से समझेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आगे जो बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो आप ज़रूर सुन करके जाएं। ये वीडियो सुन रज़वी बन जा, रज़वी पक्के। और मैं तो अल्लाह ऐलान कहता हूँ भाई, जो रज़वी नहीं है ना मुझसे फासले रखे। हाँ, मेरे करीब भी नहीं। सीधी बात, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजरी आला आदत करते करते। बस अब कोई रज़वी नहीं है तो मेरे करीब भी ना फटके भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं भाई। मेरा ब्लड ग्रुप मिलता ही नहीं जी, इन्फेक्शन हो जाए। हाँ, जो रज़वी है वही मुझसे मिले। क्या गलत कहा इन्होंने। वीडियो आपने सुन लिया है, बात भी आपको समझ में आ गई होगी। वाकई में जो अहले सुन्नत वल जमात के पैरोकार हैं, जो उनकी तबलीग व अशात करते हैं, उनको किसी और अकायद के लोगों से क्या लेना देना है भाई। उनके मसलक अलग है, इनके मसलक अलग है। तो इन्होंने अगर कहा है कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप किसी गैर रज़वी से अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसमें उन्होंने बुरा क्या कहा है जो इस नफरती चिंटू को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और चलिए, एक बहुत बड़ा बहतान, एक इल्ज़ाम है ये। और इल्ज़ाम कैसे है, आप इनकी पोस्ट को आप ज़रा पढ़िए। नौशाद आलम चिश्ती साहब का इसका पोस्ट किया है, इस पोस्ट को आप गौर से पढ़िए। इस पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि उवैस रज़ा क़ादरी लिफाफी साहब ने बकवास फरमाया है। ये एक इसका हेडिंग और कहा जो रज़वी नहीं वो मुसलमान ही नहीं। सबसे पहला बहतान, पहली झूठ। क्या आपने इस वीडियो में ये सुना है कि जो रज़वी नहीं वो मुसलमान ही नहीं, उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने ऐसा कोई जुमला इरशाद किया हो? तो पहला तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया हो हुज़ूर उवैस रज़ा क़ादरी साहब के बिला पर। दूसरा, इन्होंने उलमा की तरफ रुजू किया कि उलमाए कराम इस जुमला के बारे में क्या हदीस पाक के ऐन मुखालिफ जुमला नहीं कहा गया है। ये 2 टके के व्यापारी नातखा अब बताएंगे कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। तो एक बड़े नातखा, एक बड़े दुनिया में प्रचलित शख्स के ताल्लुक से ये व्यापारी का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये किस हदीस में लिखा हुआ है भाई। किसी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाना, ये कौन सी रवायत तुम्हारे नज़दीक है, ये ज़रा बताओ तुम। अगर उन्होंने कहा है कि हमें गैर रज़वी से कोई लेना देना नहीं है तो भाई ये तो एक अपना एक अकायद का मसला है, अपना एक जो जिनका वो खाते हैं उनका वो गुण गाते हैं। ये तो हर इंसान के अंदर में फितरती चीज़ पाई जाती है। तो फिर आपको उनके ताल्लुक से इस तरह की टिप्पणी करने का हक किसने दे दिया है भाई। और आपके पास क्या दलील है, और वो जो लोग जो नफरत फैला रहे हैं उनके पास क्या दलील है कि ये व्यापारी नातखा है। वो जो लोग जो स्टेजों पर आकर के रंगरलियां मनाते हैं, शादी और ब्याहों में बेजा पैसा खर्च करते हैं, वहां पर तो तुम्हारी आवाज नहीं खुलती है, वहां पर तुम्हारी मुंह कुम बंद पड़ जाता है। और एक आलिम शोहरत याफ्ता के ताल्लुक से आप गलत टिप्पणी करने के लिए पहुंच गए। उसके बाद आप इनके जो है कुछ मद्दा है नौशाद आलम चिश्ती के जो कमेंट कर रहे हैं, और उसके कमेंट को आप ज़रा सुनिए। मैं उन तमाम कमेंट को आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसका पोस्टमार्टम करूँगा। एक कमेंट है ज़ैनुल हसन साहब का।
یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی اسے بہت سنتا تھا. ٹھیک, اب کون سا انجیکشن لگ گیا تم کو بھائی؟ ان کو انجیکشن لگا. لیکن جب سے اس نے اپنے بیٹے کا نکاح محرم میں کیا تب سے ان کی پڑھی ہوئی نعتوں میں جیسے کوئی کیفیات ہی نہ رہی. تب سے دلی نفرت ہے مجھے ان سے. اب یہ لو, یہ کون سا مفتی ہے, یہ کون سا محدث ہے, یا کون سا یہ فقیہ اعظم بنا پڑا ہوا ہے یہ زین الحسن, کہ محرم میں شادی جو کر لیا بھائی وہ نفرت کے لائق ہو گئے. اور کون سی حدیث کی کتاب ہے ایسی بھائی جو ہمیں بتاؤ کہ محرم میں شادی اور بیاہ کرنا ناجائز و حرام ہے؟ کس حدیث, کس متن سے آپ یہ دلیل اخذ کر رہے ہیں؟ مذہب اسلام نے ہر مہینے میں شادی اور بیاہ کرنے کا رواج ہے, اور اس میں کوئی قید اور کوئی مقید نہیں ہے اس کا. اور اگر ہے تو ایک دلیل لا کر کے دکھاؤ مجھے, ایک حدیث رسول اور ایک کوئی مورخین اور ائمہ کرام کی کوئی ایک ایسی روایت لا کر کے دکھا دو جس میں یہ لکھا کہ محرم الحرام میں شادی نہیں کر سکتے ہیں, بیاہ نہیں کر سکتے ہیں, نکاح خوانی نہیں کر سکتے ہیں. ایک غلط بہتان ایک عالم شہرت یافتہ کے تعلق سے آپ نے باندھ دیا اور آپ اس کو جو ہے لے کر کے ڈھو رہے ہیں. اس کے بعد ایک بندہ ہے شاہنواز عالم, وہ کہتے ہیں اویس رضا خانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور رضا خانی فرقہ موجود زمانہ میں گمراہ و گمراہ گر فرقہ ہے. اچھا, سب سے بڑا گمراہ تو تم ہو, کیونکہ تم جیسے گمراہ کن انسانوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت دنیا میں جنم لیا, اور تم جیسے بے نقاب غداروں کو جو ہے نا یہ نقاب کے پیچھے رکھ کر کے جو اسلام کو جو چوٹ پہنچانے کا جو کام کیا, کبھی رسول کائنات کی گستاخی کر کے, کبھی خدا کی شان میں گستاخی کر کے, کبھی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے, تو ان تمام چیزوں کی جو وکالت حضور اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس سے تجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے. اس لیے تم مسلک اعلیٰ حضرت کو اور مسلک حنفیہ کو تم گمراہ کن کہتے ہو. رہ گئے بریلوی, تو بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ بریلوی تم لوگوں کا دیا ہوا نام ہے, اور اگر تم لوگوں نے نفرت کی بنیاد پر کر دیا ہے پھر بھی میں اسے ایکسیپٹ کر رہا ہوں. میں چونکہ ہمارا نام اگر کسی شخص سے جڑا ہوا ہے تو وہ شخص دنیا کا بدنما انسان نہیں ہے معاذ اللہ, بلکہ دنیا کا تاجدار ہے, دنیا کا وہ ایک بہت ہی مجدد اعظم کے نام سے ابھرتا ہوا کوئی شخص ہے تو حضور اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الزمان جیسی شخصیت ہے. ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نام ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تم جوڑ کر کے دکھاؤ نا بھائی اشرف علی تھانوی کے ساتھ اپنے نام کو, تم جوڑ کر کے دکھاؤ قاسم میاں ندوی کے ساتھ اپنے نام کو, تم دکھاؤ قادیانی اور رافضی اور دیگر جو تمہارے رہنما بنے پھر رہے ہیں, جن کو تم اپنا رہنما قائد اور مقلد سمجھتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ کر کے دکھاؤ نا. ہم تو برجستہ کہتے ہیں کہ میں بریلوی ہوں, بریلوی ہی رہوں گا الحمدللہ. اور وہ جو انسان جو پوری دنیا کو اپنے نعت خوانی کے ذریعے سے عشق رسول کو زندہ کیا ہے, جس کے سینوں میں جو محبت رسول کم ہو رہی تھی ان کے سینوں میں محبت رسول کو ڈالنے کا کام کیا ہے, اس پر تم ٹپنی کرتے ہو. ذرا اپنی اوقات تو دیکھ لو, اپنی حیثیت تو دیکھ لو, تمہاری حیثیت کہاں کی ہے. رہ گئی بات, یاد رکھو مومن کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ پوری دنیا اور پورے لوگ ان کے محبت کے ساتھ اور سب کے سب دوست نہیں ہو سکتے ہیں. جن کے اگر سب کے سب دوست ہوں, سب کے سب محبتی کرنے والے ہوں, تو جان لی اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے تمہارا ٹپنی کرنا, تمہاری غلط میسج اور ان کے اوپر تہمت لگانا کہ حضور الحاج اویس رضا قادری ایک کٹر سنی ہے, اہل سنت والجماعت کے ایک بہترین اعلیٰ کار شخصیت ہے, اور مسلک حنفیہ کے ایک عظیم نامور شخصیت ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, تم بھی انکار نہیں کر سکتے ہو. یہ اور بات ہے کہ ان کی شہرت اور ان کی جو عشق رسالت کی محبت کا جو ان کے نام کے ساتھ جو لیبل جڑا ہوا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جو لیبل جڑا ہوا ہے, یہ تم سے دیکھا نہیں جاتا ہے, برداشت نہیں ہو پا رہی ہے, جس کی بنیاد پر تم ایسی ٹپنیاں کر رہے ہو. خیر, تم ٹپنی کرتے رہو. اللہ رب العزت جس کی شان کو بڑھائے وہ دنیا کیا اس کی شان کو گھٹائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. جو محمد عربی سے محبت کر لے پھر دنیا کی پرواہ کیا ہے, اللہ خود اس کے ہاتھ میں لوح قلم ڈال کر رکھ دیتا ہے. تو پھر تمہارے ٹپنی کرنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا, جتنا کرنا ہے کر لو تم. اس کے علاوہ دوسرا بندہ کا دوسرے باطل فرقوں کی طرح ان کے نظر میں فرقہ رضویہ کا ممبر ہی مسلمان ہے, جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلی بات یار, پہلے ان کی ویڈیو کو تو دیکھو, انہوں نے کب کہا ہے کہ جو رضوی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں, یہ کہا ہے کہ جو رضوی نہیں ہے. چونکہ اہل سنت والجماعت میں جو ایک دوگلے قسم کا انسان ہے جسے صلح کلی کہا جاتا ہے, جو یہ کہتا ہوا پھرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, فرقہ وارانیت نہیں کرنی چاہیے,
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیث مٹا دو اپنے ہاتھوں سے. اور جتنے بھی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی 1 جنتی ہے, سب کو ختم کر دو. پھر 72 جہنمی ہیں تو ہیں, یہ میرے رسول کائنات کا فرمان ہے, اٹل ہے. 1 جنتی ہے تو ایک ہی جنتی مانا جائے گا, ایک ہی جنتی ہی ہے. اس لیے تم مسلک اعلیٰ حضرت کو اور مسلک حنفیہ کو تم گمراہ کن کہتے ہو. رہ گئے بریلوی جی, تو باقی 72 سے ہمارا بلڈ گروپ تو ملتا ہی نہیں ہے سرکار کی حدیث کے مطابق. ہم کیوں جائیں اس کے بلڈ گروپ کے ساتھ اپنا بلڈ کو جوڑنے کے لیے؟ کیوں ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھے اور کیوں ان کو اپنی صحبتوں میں آنے دیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, یہ اس طرح کی نفرتی بازار گرم کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے, اپنا نام چمکانے کے لیے سوشل میڈیا پر آ کر کے جو سب سے زیادہ شہرت یافتہ شخص ہوتے ہیں ان کے نام سے ٹپنی کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام ان کے نام کے ساتھ جڑ جائے اور ان کے نام کے صدقے میں ہمارا دال روٹی چلتا رہے. یہ سب دال روٹی کا کمال ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی بھاشن اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے تاکہ ایسے لوگ اس طرح کی حرکتیں جو کر رہے ہیں مولا اسے یا تو نیست و نابود کر دے یا تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور الحاج اویس رضا قادری صاحب کو جس طرح دنیا میں ان کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے, صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو زندہ رکھے. اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جو پیروکار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے عزیزو ایسے لوگوں کی آئی ڈی کو آپ رپورٹ کیجئے تاکہ ہمارے مشائخ علماء اور ہمارے اکابرین کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کی غلط کومنٹس بازی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.